ففروا إلى الله ففروا إلى الله الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا وبالوالدین احسانا وبذی القربى والیتامى والمساکین والجار ذی القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبیل وما ملکت ایمانکم ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا۔ برادر محترم اظہر الدین صاحب، محترم علماء کرام، خطباء اعظام، معزز بھائیوں بہنوں، نوجوان دوستوں، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس عظیم اجتماع کو ہمارے مقررین، ہمارے منتظمین نے ایک گلدستے کی طرح سجایا تھا، اور یقیناً ہمارے علماء اور خطباء کے ذریعے سے جو ہدایتیں، جو گائیڈ لائن ہمارے سامنے آئی ہے، اس کی حیثیت بھی ایک بہت ہی غیر معمولی گلدستے کے مانند ہے کہ جس کا ہر پھول اپنی خوشبو کے ساتھ مہک رہا ہے اور ہم سب کی رہنمائی اور ہم سب کی ہدایت کا ذریعہ بن رہا ہے۔ اس لیے کہ یہ ساری گفتگویں الحمدللہ جو ہمارے علماء نے جو نصیحتیں کی ہے، وہ قرآن کی روشنی میں، حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں، سیرت النبی اور سیرت صحابہ کی روشنی میں اور عملی واقعات کی روشنی میں تھی۔ جیسا کہ ہمارے اکثر مقررین نے بھی یہ بات کہی ہے کہ یہ میسیج کو پہنچا دیا گیا ہے، سمجھا دیا گیا ہے۔ اس کو سننے کے بعد، اس کو سمجھنے کے بعد اب ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے، جو اسٹیج پر موجود ہیں، جو سامعین میں موجود ہیں، جو اس بستی میں اپنے گھروں سے اس گفتگو کو، ان گفتگوؤں کو سن رہے ہیں، ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ اب اس میسیج کو، اس پیغام کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ یہ مثال عام طور پر ہم دیتے اور سنتے ہیں کہ اگر کسی ڈاکٹر کے پاس سے ہم نسخہ لکھا کر لائیں، جو بہترین تشخیص کر دی جائے اور اس کے لیے جو مناسب ترین اور بیماری کو ختم کرنے والی دوا اس وقت کا بہتر اور تجربے کار ڈاکٹر لکھ دے، لیکن لانے کے بعد اگر ہم اس کو جزدان میں لپیٹ کر رکھ دیں، ان دواؤں کو طاق پر رکھ دیں، اس نسخے کو اپنے جیب میں محفوظ، تجوری میں محفوظ کر دیں، تو نہ ہماری بیماری کا علاج ہوگا، نہ صحت کا حصول ہوگا، اور نہ ہم اپنی زندگی کو خوشگوار انداز میں گزار سکیں گے۔ بالکل یہی معاملہ ہے کہ آج ہمارے علماء نے، مقررین نے، ہماری بہن نے بہت غیر معمولی باتیں ٹو دی پوائنٹ قرآن اور سنت کی روشنی میں ہمارے سامنے رکھی ہے کہ ایک پڑوسی کیسے ہوتا ہے، اس کے حقوق کیا ہیں، کس طرح ہم ان پڑوسی کے حقوق ادا کرنا ہے اور کیسے حسن سلوک کرنا ہے۔ یہ تمام باتیں ہمارے سامنے آئی ہیں۔ تو اب ہماری ذمہ داری ہے کہ انہیں اپنے دانتوں سے پکڑ لیں، انہیں اپنے گریبان میں باندھ لیں اور اپنے ساتھ اس طرح لے جائیں کہ ہماری زندگی کا ہر پل بہتر ہونے لگے۔ قرآن مجید کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، ہمارے علماء نے بھی اس کو پیش کیا، اس میں اللہ رب العالمین نے 3 باتوں کا خاص طور پر حکم دیا ہے۔ سب سے پہلی بات تو اللہ کی بندگی کرو، اس کی عبادت کرو، اور دوسری بات یہ کہ کسی کے ساتھ شریک نہ کرو۔ یعنی یہ تو گویا ایک سکے کے 2 رخ ہیں، عبادت اور شرک، یہ دونوں ساتھ نہیں چل سکتے۔ عبادت کی مقبولیت کے لیے لازم ہے کہ شرک سے پرہیز کیا جائے۔ اس کے بعد جو تیسری بات بتائی گئی کہ حسن سلوک، اور حسن سلوک کا سب سے بڑا، سب سے اہم اور سب سے اونچا اگر کوئی حقدار ہو سکتا ہے تو وہ انسان کے اپنے ماں باپ ہوتے ہیں۔ اس آیت پر اگر غور کریں تو جن رشتوں کا، جن تعلقات کا، جن لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے، اس پر اگر ہم غور کریں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ مختصر سی آیت اپنے کلام میں، اپنی جامعیت میں اور اپنے میسیج کے اندر بہت گہرائی اور بہت وسعت رکھتی ہے کہ ان چیزوں کو اگر ہم غور کریں، جو رشتے اور تعلقات بیان کیے گئے ہیں، جن لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے، تو ہماری پوری زندگی اس سے کور ہو جائے گی۔ ہماری زندگی میں ملنے والا ایک ایک فرد اس سے کور ہو جائے گا۔ ماں باپ کا معاملہ لے لیں، پھر اس کے ساتھ رشتہ داروں کا معاملہ لے لیں، یتامہ کا معاملہ، مسکین کا معاملہ، ان پڑوسی کا معاملہ جو رشتہ دار ہیں، اس پڑوسی کا جو رشتہ دار نہیں ہیں، ہمارے پڑوس میں رہتے ہیں، اور وقتی طور پر
کم مدت، کم گھنٹے اور سیکنڈز کے لیے ہمارے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے، اور پھر جو ہمارے لونڈی غلام ہمارے تحت ہوتے ہیں، اگر یہ تمام چیزوں کو غور کریں تو ایک انسان اپنی زندگی میں جتنے لوگوں سے ملتا ہے وہ سب کور ہو جاتے ہیں۔ تو مطلب کیا ہوا کہ یہ اگر ہم شعور کے ساتھ، اس احساس ذمہ داری کے ساتھ، قرآن اور حدیث کی تعلیمات کی روشنی میں اگر ان لوگوں کے ساتھ ہم معاملہ کریں تو ہمارا پورا سماج، ہماری مکمل سوسائٹی بہترین سوسائٹی بنتی ہے، جو آج کا ہمارا موضوع ہے کہ مثالی معاشرہ، مثالی پڑوسی، مثالی معاشرہ۔ مطلب یہ ہوا کہ معاشرہ اگر مثالی قائم کرنا ہے تو اس آیت میں جو رشتے، جو تعلقات اور جن افراد کا ذکر کیا گیا ہے ان کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ اگر یہ حسن سلوک ہم نے کر لیا اور اس راستے پر چل پڑے تو پھر پوری سوسائٹی امن کی سوسائٹی ہوگی، مثالی سوسائٹی ہوگی، بھائی چارگے کی سوسائٹی ہوگی، اور ایک دوسرے سے محبت اور مودت کی سوسائٹی بن جائے گی۔ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے اس آیت میں تمام چیزوں کو کور کر لیا ہے۔ مثالی معاشرہ کیا ہوتا ہے؟ معاشرہ بنتا انسانوں سے، خاندانوں سے معاشرہ بنتا ہے، بلڈنگ سے اور رستوں سے اور سڑکوں سے اور ٹاور سے معاشرہ نہیں بنتا ہے، بلکہ معاشرہ بنتا ہے انسانوں سے۔ ایک ایک خاندان جب بستا ہے تو وہ ایک سے دو، دو سے چار، چار سے جب 10 خاندان ہوتے ہیں تو ایک سوسائٹی، ایک سماج، ایک معاشرہ ڈیولپ ہوتا ہے۔ اور یہ معاشرے کا تصور کیا ہی نہیں جا سکتا پڑوسی کے بغیر، اس لیے کہ ہم جنگل میں، بیابان میں، صحرا میں رہتے نہیں ہیں، بلکہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں۔ تو مطلب یہ ہوا کہ مثالی معاشرہ قائم کرنے کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ مثالی پڑوس کا کردار ادا کیا جائے۔ مثالی پڑوسی کیا ہے؟ جہاں امن اور خوشحالی ہو۔ مثالی معاشرہ وہ ہے جہاں امن اور خوشحالی ہو، عدل اور مساوات ہو، سماجی ہم آہنگی ہو، کوئی اونچ نیچ، کوئی چھوٹا بڑا، کوئی اونچا نیچا نہ ہو۔ ایسا معاشرہ مثالی ہوتا ہے جہاں فلاح و بہبود کا سامان ہو، وسائل تک سب کی رسائی ہو۔ شیخ یوسف القرضاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک عربی مضمون میں ایک جگہ لکھا کہ ایک زمانہ وہ تھا جب تجارت کرنے والے، جن کی تجارت اچھی چلتی تھی، وہ عصر کے وقت اپنی دکانوں کو بند کر دیا کرتے۔ کیوں؟ تاکہ جو گراہک عصر کے بعد آئے، مغرب تک عام طور پر بازار ختم ہو جاتا، تو گراہک جو عصر کے بعد آئے وہ ان دکانوں سے خریداری کرے جن کے پاس خریداری ابھی بکری نہیں ہوئی ہے۔ یہ معاشرہ جب ہوتا ہے تو وہ مثالی معاشرہ بنتا ہے کہ وسائل کی تقسیم بھی ہو، دوسرے کی فلاح بہبود کا بھی خیال رکھا جائے، اور آزادی اور احترام۔ آج انسان کو سب سے زیادہ ضرورت جس چیز کی ہے وہ آزادی اور احترام کی ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر کسی کو کھانا نہ ملے تو چند ہفتے زندہ رہے گا، پانی نہ ملے تو چند دن زندہ رہے گا، ہوا نہ ملے تو چند سیکنڈ یا چند منٹ وہ زندہ رہے گا، لیکن جہاں پر عزت ختم ہو جائے، جہاں پر احترام ختم ہو جائے، پھر وہ انسان بظاہر لاش بن کر زندہ رہے گا لیکن وہ انسان ختم ہو جائے گا۔ تو مثالی معاشرے کے لیے ضروری ہے کہ ہر انسان دوسرے کا احترام کرے، ہر پڑوسی دوسرے کا احترام کرے۔ یہ مثالی معاشرے کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ مثالی معاشرہ قائم کرنے کے لیے ہم کو مثالی بننا ضروری ہے۔ دوسرے کو نصیحت کرنا بڑا آسان ہے۔ مولانا صدر الدین اصلاحی رحمۃ اللہ علیہ نے نفاق کی شکلیں بیان کرتے ہوئے لکھا کہ یہ تمام شکلیں اپنے آپ کو دیکھنے کے لیے ہے، دوسروں کو اگر تم دیکھنا شروع کرو گے تو پھر دوسروں کے نفاق پہ تو تمہاری انگلی رہے گی، اور اپنی جو کیفیت، اپنی جو حالت ہے اس سے غافل ہو جاؤ گے۔ تو بالکل معاملہ یہی ہے کہ دوسروں کو یہ پڑوسی یا مثالی پڑوسی کے اسکیل پر جانچنا بہت آسان ہے، لیکن ضرورت یہ ہے کہ ہم میں کا ہر فرد اپنے آپ کو دیکھے کہ میں کس حد تک مثالی بن رہا ہوں، میں کس حد تک اچھا پڑوسی بن رہا ہوں۔ اور جیسا آج ہمارے علماء نے کہا کہ کم سے کم منیمم جو کام کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ہم یہ تہیہ کر لیں کہ ہماری طرف سے، ہماری زندگی سے، ہمارے قول سے، ہمارے اعمال سے کسی کو ہم تکلیف نہیں پہنچائیں گے۔ یہ منیمم کام ہے، پہلی سیڑھی ہے اس راستے پر آگے بڑھنے کے لیے، مثالی معاشرے کی تعمیر کے لیے۔ یہ پہلی سیڑھی ہے کہ جس پر قدم رکھے بغیر ہم منزلوں کو طے نہیں کر سکتے ہیں، ہم وہ اونچا اٹھنے کا جو عمل ہے اس کو ہم طے نہیں کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم یہ طے کر لیں کہ ہماری وجہ سے کسی کو ہم تکلیف نہیں پہنچائیں گے۔ یہ مثالی معاشرے کے قیام کا کم سے کم طریقہ ہے۔ پھر اس کے بعد یہ کہ ہم آپس میں تعاون کریں۔ ابھی ہماری بہن نے بہت اچھا اور غیر معمولی واقعہ سنایا کہ کس طرح ایک بلڈنگ کے لوگوں نے اپنی نئی شادی شدہ لڑکیوں کو ان کے مسائل حل کرنے میں مدد دی۔ جو
برادر محترم اظہرالدین صاحب نے جو بات بتائی وہ یہ کہ ہمارے تمام علماء اور خطباء نے آج بہت ہی جامع انداز میں نصیحتیں دے دی. اب ہمارا کام یہ ہے کہ اس کو لے کر ہم آگے بڑھیں اور اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں, عمل کی کوشش کریں, کیونکہ قرآن یہی تعلیمات ہم کو دیتا ہے کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم, کہ کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتی جب تک اس کا ہر فرد اپنی حالت کو بدلنے کے لیے تیار نہ ہو. جیسا ابتدا میں نے آپ کے سامنے بات کہی, یہ معاشرہ, یہ سماج گھروں سے بنتا ہے اور گھر انسانوں سے بنتے ہیں. تو جب ہر انسان اپنی جگہ اپنے آپ کو ایک بہتر اور مثالی پڑوسی بنانے کے لیے تیار ہوگا تو پھر اس کے ذریعے سے ہم بہترین معاشرہ اور بہترین سوسائٹی کو ہم قائم کر سکیں گے. ایک بات میں نے یہ آپ کے سامنے عرض کی کہ منیمم پہلا جو کام ہے, کم سے کم جو کام ہے, وہ یہ ہے کہ ہم اپنے پڑوسی کو ایذا دینے سے, اپنے پڑوسی کو تکلیف دینے سے ہم اپنے آپ کو محفوظ کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بات بھی ہمارے سامنے آئی کہ جس میں بات ارشاد فرمائی گئی کہ کوئی مسلمان ہو نہیں سکتا اگر اس کے ذریعے سے اس کا پڑوسی تکلیف میں رہے, اس کی شرارتوں سے محفوظ نہ رہے. ایک اور موقع پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, حضرت عقبہ بن عامر اس حدیث کے راوی ہیں اور شیخ البانی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے, ابو احمد میں اس کی روایت کی گئی, امام احمد نے روایت کی ہے, فرمایا کہ اول خصمین یوم القیامتی جاران, کہ جن لوگوں کا سب سے پہلے قیامت میں مقدمہ پیش کیا جائے گا, سب سے پہلے جن کا مقدمہ پیش کیا جائے گا وہ دو پڑوسی ہوں گے. دیکھیں کتنی غیر معمولی اور کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں جن دو لوگوں کا مقدمہ سب سے پہلے پیش ہوگا, تصفیہ کے لیے طلب کیا جائے گا, اللہ کے دربار میں حاضر کیا جائے گا, وہاں پر سوال جواب ہو سکتا ہے, تو فرمایا وہ دو پڑوسیوں کا معاملہ ہوگا. مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اگر اس خطرناک سچویشن سے محفوظ رکھنا چاہتے ہیں, اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں, تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو اپنے پڑوسیوں کے لیے ایک بہتر پڑوسی کے طور پر بتائیں. پھر یہ بات بھی ہمارے سامنے آئی کہ ہمارے معاشرے میں جو ہمارا نظام ہے اس میں آج صورتحال بہت خراب ہو چکی ہے, جہاں لوگ ایک دوسرے سے واقف نہیں ہیں, ایک دوسرے کے سہارے کے لیے کھڑے نہیں ہیں. تھوڑا آپ غور کر کے دیکھیے کہ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے, لیکن کسی وقت کوئی ایمرجنسی آ جائے تو سب سے پہلے اگر کوئی کھڑا ہو سکتا ہے تو وہ ہمارا پڑوسی کھڑا ہو سکتا ہے. لیکن اگر خدا نخواستہ اسی کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے نہ ہوں, اسی کے ساتھ سرد مہری سے ہم پیش آئیں, یہ بالکل منہ پھیر کر ہم اس کے ساتھ معاملہ کریں یا دور سے دور ہوتے چلے جائیں, تو پھر بتائیے کہ کل خدا نخواستہ اگر کوئی ضرورت ہوگی تو آپ کی اور میری مدد کے لیے کون کھڑا ہوگا. تو ایسی سوسائٹی اور ایسا معاشرہ ہمیں تشکیل دینا ہے جو دراصل ہمارے لیے دنیا میں بھی کامیابی کا, دنیا میں بھی حفاظت کا ذریعہ ہو, اور پھر آخرت میں بھی ہمارے لیے یہ کامیابی کا اور آخرت میں بھی ہمارے لیے سرخروئی کا ذریعہ بن سکے. تھوڑا تصور کیجئے کہ اللہ کے دربار میں ہم کھڑے ہیں, حدیث میں آتا ہے کہ کوئی پسینے میں تھوڑا ڈوبا ہوا ہے اور پسینے میں کوئی سر سے پیر تک ڈوبا ہوا ہے. ایسے موقع پر اگر ہمارا پڑوسی کھڑا ہو جائے اللہ کے دربار میں تو پھر وہاں ہماری صورتحال کیا ہوگی, ہمارا معاملہ وہاں کیا ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ والذی نفسی بیدی, اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, لا یؤمن عبد حتی یحب لجارہ او لاخیہ ما یحب لنفسہ, کہ آدمی اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا, مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے پڑوسی کے لیے یا اپنے بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے. آدمی اپنے لیے کیا پسند کرتا ہے؟ عزت پسند کرتا ہے, احترام پسند کرتا ہے, اپنے لیے خوشحالی پسند کرتا ہے, اپنے لیے سکون کی زندگی پسند کرتا ہے, رات کی سکون کی نیند پسند کرتا ہے. لیکن اگر یہ میرا کرائٹیریا اور میرا معیار اپنے پڑوسی کے لیے نہ ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات اللہ کی قسم کھاتے ہوئے کہتے ہیں کہ ایسا آدمی مومن نہیں ہو سکتا. تو یہ میسیج اگر ہم لے کے جائیں کہ ہم ان آیتوں سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے اور جو واقعات ہمارے سامنے آئے ہیں اس کو ہم اپنے دانتوں سے پکڑیں گے, اپنے بہنیں پلوؤں سے باندھ لیں گی, اور ہمارے بھائی بہنیں اپنے سینے سے لگا کر اس کی ایک ایک چیز پر عمل کرنا شروع کریں گے تو انشاءاللہ ہم بھی کامیاب ہوں گے, ہمارا معاشرہ بھی اسلامی معاشرہ بنے گا, اور ہم ایک صحیح میسیج سارے برادران وطن تک پہنچا سکیں گے. اللہ
اللہ تعالیٰ ان باتوں پر غور کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آج کی مجلس میں جو بہتر باتیں آئی ہیں ان سب پر غور کرنے، سمجھنے، اس کو اختیار کرنے، اپنے عمل کا حصہ بنانے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔ ففروا إلى الله ففروا إلى الله